السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ زیوقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، جویں تسی مظلوم ہو ایویں میں بھی مظلوم ہاں۔ زیادتی تواڈے نال بھی ہوئی تو آڑے تو زیادہ میرے نال ہوئی۔ 1:45 بجے بغیر تاخیر دے خطاب شروع ہے۔ ہن میں چند منٹ سے انشاءاللہ بغیر تاخیر دے ختم کر دیاں گا۔ آئندہ سال انشاءاللہ جی پہلی یا دوسری تقریر ہوئی تے حاضری دیاں گا، نہیں تو انشاءاللہ ایڈوانس جواب ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بڑے خوش ہو۔ میں سمجھے بتوسی اکھے سو بنی 3 بجے تو تقریر کرتا ہمیں ٹھیک ہے، تسی تو ٹھیک ہے۔ چلو خیر، غور فرمائی۔ یہ حافظ مطیع اللہ صاحب انشاءاللہ لکھ لین گے تے آئندہ انشاءاللہ وعدے نو پورا فرمان گے تے میں بھی حاضری دیا گا۔ ان کی خیال یہ دعا کر لیے، چلو جماعت کرانی۔ میں نے امام رکھیا جے سیب پیاں توڑا جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے اس دی روشنی چند گزارشات عرض کرنا کوشش کرنا۔ جے توڑا اور میرا مزاج رل مل گیا تو انشاءاللہ چند منٹ سے گفتگو ہو جائے گی، نہیں دعا کر دیا گا، کیونکہ میں ویکھ رہا سا کہ زیادہ اباب ستے نے، اور قاری بن یمین عابد صاحب حافظ اللہ نے اچانک خطاب چھڑیا سی تو سا سمجھے ہونا ہے باو اگے بیان نہیں سی کر سکے، آخرت دی فکر اتاں باس کیتا ہے، انہوں توڑے بولن دی نہ وجہ تو باس کیتا ہے۔ جدوں سمجھے با انہوں کوئی فکر نہیں، نہ آخرت دی نہ دنیا دی ستے نے، انہوں پھر باس کر دیتی۔ اس واسطے میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دی روشنی کوشش کرنا
بات نو چلان دی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ اور جیڑا بندہ جیڑا طبقہ جیڑا گروہ مخالفت کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت نافرمانی کرے من بعد ما تبین لہ الہدا اس تو بعد تسی کہتے ایتھے آ جاؤ نا میرے سامنے شے کو نہیں میں وینا تھلے شے کو نہیں تسی ادھر بیٹھے ہو ایتھے میرے کول تشریف لے آؤ آ جاؤ تسی سارے ساتھی ایتھے میرے سامنے آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ میں کچھ نہیں آتا انشاءاللہ آ جاؤ ماشاءاللہ قسم چکوا لو کوئی نہیں آتا آگے آ جاؤ ایتھے میرے سامنے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ جیڑا بندہ مخالفت کرے نافرمانی کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کس وقت من بعد ما تبین لہ الہدا حق ہدایت واضح ہو جان تو بعد پتہ چل جائے کہ مسئلہ قرآن اس طرح ہے پیغمبر دی حدیث اس طرح ہے جان بوجھ کے پیغمبر دی حدیث نو چھوڑ دے نافرمانی کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کرام دا راستہ منہج فکر چھوڑ دے کسی اور راہ دی پیروی کرے صحابہ کرام اہل ایمان مومنین کرام انہاں دے راستے فکر منہج نو چھوڑ کے کسی اور راستے دی پیروی کرے ایسے انسان نو اسی دنیا سزا دیں وہ دنیا سزا کیڑی نولیہی ما تولا اسی انہوں پھیرتے نیا جدر وہ پھرنا چاہنا شرک اور بدعات رسومات خرافات دی ایسی دل دل اندر پھنسا دینے جدے چو ادھے واسطے نکلنا انتہائی مشکل ہو جانا یہ ہے اس دی سزا دنیا اور آخرت دی سزا کی وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا قیامت والدنوں جہنمی سٹائیں گے جڑا انتہائی بری جگہ ہے پورا ٹھکان قرآن پاک دی اس آیت خبر دیتی گئی کہ جیڑا طبقہ جیڑا گروہ جیڑا بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جان بوجھ کے مخالفت کرے ایک ہوندہ ہے کہ مسئلہ علمی چینے ایک ہے کہ مسئلہ علمی چوئے جان بوجھ کے علمی چوئے کہ نبی علیہ السلام دی حدیث فرمان اس طرح ہے اور بندہ اس دی مخالفت کرے تو ساتھے تو آڑے جتے کوئی بھی ہو جا بندہ نہیں ہونا جڑا جان بوجھ مخالفت کردہ ہو ایمیں گالے نا ماشاءاللہ کوئی سمجھ آ رہی نہیں ہاتھ کھڑے کرو گا جنہاں کاخ نہیں آ رہی چلو 5-7 نے خیر ہے انہیں نوی آوے تے خیر ہے یعنی اکثریت اگر گال سمجھ جائے 5-7 نوی آوے تے کوئی ایڈا مسئلہ نہیں توجہ میرے آ رہا ہے ایک ہوندہ ہے جان بوجھ کے مخالفت کرنا جان بوجھ کے مخالفت یہ حرام مسئلہ علمی چی نہیں غلطی ہو گئی قابل معافی ہے جدو علم چاہ جائے پھر مخالفت نہ کرے تسی تے جدو ہی کوئی غلطی کرو تیرے لا علمی چی کر دے ہو نا تو ہنتے مسئلہ دا علم نہیں ہوتا مثلا ہون جی میں توڑے علم چ کوئی نہیں داڑھی رکھنا ضروری ہے ہون توڑے علم چ نہیں نا اگر علم چ ہوندہ تو سارے دی ہونی سی کی خیال ہون ویندے ہو میرے حال بھائی کی ہو گیا ہے جان بوجھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث دی مخالفت کرنا یہ مومن لئی جائز نہیں جیڑا جان بوجھ کے مخالفت کرے او دی سزا دنیا بھی اور قیامت نو بھی توجہ فرما لیجئے میں انشاءاللہ تذکرہ کرنا چند ایہو جے لوگ آدھا جڑے جان بوجھ کے مخالفت کر دیں
اور پھر قرآن دی حقانیت توڑے سامنے واضح ہوئے گی کہ انہوں سزا بھی لبی ہے یا کوئی نہیں. دنیا جیڑی لبنی سی نولی ما تولا او تے پتہ لگ جائے نا او تے مل گئی. اگلی سزا تھی قیامت نو ملے. جیڑی سزا دا تعین دنیا اللہ نے قرآن فرمایا ہے وہ ملی ہے یا نہیں. وہ کیڑے طبقے اور گروہ نے کیڑے انسان نے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا. بندہ جان بوجھ کے بعض دفعہ مخالفت کردا ہے. تھوڑا جہا بندہ غور کرے توجہ کرے. جے تسی بھی تھوڑا جہا اکھاں تو پٹھی لا لو اینک لا لو اور غور کرو کہ کیڑے طبقے گروہ نے تو انہوں بھی نظر آ جان. جیڑا تساں آج تک سنایا دماغی بھرے ہے اس تے ہی نہ رو. جس طرح میں واقعہ کئی جگہ تے بیان کیتا ہے اور وہی حافظ مطیع اللہ صاحب نے کتے سنیا ہے تے انہاں بھی وہ لکھ مارے اشتہار دے اصل اور نچوڑ فرق او آگے دسنا ہے. چلو میں کوشش کرنا نچوڑ نہ دسیا تے اصل تے دس جا. حضرت کعب بن مانے رحمت اللہ علیہ تابعین اور یہودیہ دے بہت بڑے پائے دے عالم سن. مسلمان ہو اے او انسان نے جنہ نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی, آپ دا دیدار کیتا ہے, آپ دا ملاقات بھی کیتی ہے, لیکن کلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے جان تو بعد پڑے. ساری دنیا اس تقسیم نو مندی ہے کہ ایک صحابی ہوندہ ہے تے صحابی تو بعد کون ہوندہ ہے؟ تابعی. صحابی وہ ہوندہ ہے جنہیں نبی علیہ السلام ملاقات کیتی ہوئے بحالت ایمان, تے تابعی وہ ہوندہ ہے جنہیں نبی علیہ السلام ملاقات بحالت ایمان نہ کیتی ہوئے لیکن صحابی رسول نہ ملاقات کیتی ہوئے. یہ تابعی تے صحابی کس تقسیم واضح نہیں کر رہی کہ جب تک مصطفیٰ دنیا تے رہے تو وہ کلمہ پڑھنے والے کی بنے نے؟ صحابی. جدوں حضور دنیا تو چلے گئے کلمہ پڑھنے والے کی بنے نے؟ تابعی. صحابی کیوں نہیں بنے؟ جنہوں ویکھ کے صحابی بنی دے اور دنیا چ موجود ویکھ لو, مولوی کو پوچھ لو. بس تابعی تے صحابی دی تقسیم کیوں ہوئی؟ یہ مطلب ہے جب پیغمبر دنیا تے موجود نہیں سن, جے موجود ہے سن تے پھر تابعی تے صحابی تقسیم دا کوئی معنی رہ گیا ہے نہیں رہ. فرق تاں ہی واضح ہوئے گا کہ جب تک دنیا موجود رہے صحابی بنے, جدو دنیا تو چلے گئے پھر کی بنے نے؟ تابعی. صحابی نہیں بنے. ہون تے اللہ دی رحمت نہ ہون بھی کہیں صحابی موجود رہے. ویکھ لو اترے بھی دسمبر نو ایک صحابی آ رہے ہیں کینیڈا ہوندہ ہے تے انہیں آگے 50 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے مینار پاکستان لاہور, اتو انقلاب دا اعلان کرنا ہے. پہلے 5-7 لاکھ اکٹھے کر کے پہلا انقلاب لئی پھر ہن دوجا آنٹے ہے. انہیں آگے اتو اعلان کرنا ہے کینیڈا چ کئی دنوں دا مفرور ہے تو ان واپس آنٹے. اتھے اس نے اعلان کرنا ہے کہ میں اس ملک کی انقلاب لے ہوں. وہ بھی کئی سال کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام میرے کو تشریف لے آندے رہے, میرے کو کرایہ منگدے رہے. با میں نو کرایہ دے مکہ مدینہ دا آن دا تے پھر تے میں روزانہ ہی آیا رہا گا. تے انہیں پھر دنیا کے رویا بڑا, اللہ دے بندو نبی پاک دے ٹکٹ دینا پیسے دیو. نبی علیہ السلام ویکھو کیسے چال ہے, پر نبی پاک دے نام تے منگو ٹکٹ. ہن میں جو تن کہاں میں سرگو دے بینا تے کوئی پیسے دیو تو زیادہ بشاہ جی چلو پیسے لگ دے موقع ہے نا تے کوئی 200-400 دے چھڑی. تو جو بندہ کہے نبی پاک دے ٹکٹ پیسے حصہ پاؤنا ہے تو بندے تو مر جانا ہے, بس ہاڑا اللہ کرے روپیہ وچ لگ وجے. بس نبی علیہ السلام نو کرایہ دینا آن جان. نبی پاک نے فرمایا پورے پاکستان پہ ایمانہ دے سوائے تیرے کو ہی میں ہونا ہے اور میں کسے کو نہیں آنا. تو نبی علیہ السلام پھر آندے نے ویکھ لو پچھلے سال میرے نالی 2 سال پہلے حافظ آباد ہی واقعہ پیش آیا سی. 11-12 دی درمیانی رات سی, میں تقریر کر کے آ رہا تے حافظ آباد گزری نا بائی پاس تو تے پرا جڑا سکھے کنو روڈ جاندے ادو موٹر وے زیادہ ہی رات نو چلدا سی.
تو میں ادھر مڑن لگا تو اگے ایک سبز پگڑی پا کے بزرگ کھلوتے سن، نوجوان جی نا بزرگ صاحب پگڑی جڑا بن لوے تن پتہ ہے بچپن جی بزرگ ہو جانا کھڑا سی، انہیں اشارہ کیتا 3:30 دا، یہی ٹائم سی جڑا ہن میں تواڈے کول پھسیا، انہیں اشارہ کیتا گڈی نوں بجے میں لفٹ لینا چاہتا میں نہ کہ لئی جاؤ، ڈرائیور کہنے لگا جی کوئی مولوی لگتا ہے تے ہے سبز پگڑی بنی، اگلی سیٹ خالی سی، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں کہا چلو خیر ہے جیڑا بھی یہ چڑھال ہے خیر ہے، وہ گڈی روک دیتی، میں کہا جی آجو حکم جان جی آگے پنڈے تھے جانا ہے، میں کہا آجو بہ جاؤ، بہ گیا، میں نے کہنے لگا ڈرائیور باقی تو کوئی رولا ہی نہ ہوئے، میں کہا اللہ مالک کے بٹھا لے یار شریف بندہ لگتا ہے، بٹھا لیا، تھوڑا جگہ چل کے آندہ ہے آج آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ میں کی یعنی آج آپ نے کچھ نہیں دیکھا؟ میں کہ نہیں، یعنی وہ دیکھو گڈی دے شیشے چند نظر آ رہا سی، یعنی وہ چاند دیکھو، میں ویکھیا یعنی ویکھو چاند نظر آ رہا، میں کہ جی آ رہا ہے، کوئی شے نظر آ رہی؟ میں کہ نہیں، آندہ پھر گاڑی روکے، گاڑی میں کہا اللہ یا اللہ 1.5 کلومیٹر اگر نکل آیا ہوں پتہ نہیں تھے کوئی بندے بٹھائے سو، میں گڈی روک دیتی، ڈرائیور نے کہا میں روک دے کوئی مسئلہ نہیں، وہ نے کر دا کہ آندہ ذرا نیچے آئے، برحال میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے نیچے اتر گیا، میں کہا یا اللہ اس کو لاج محفوظ رکھی پتہ نہیں کردہ کی، تھلے اتر گیا، آندہ ویکھو، میں کی جان چینل ویکھیا جان کوئی شے نظر آ رہی؟ میں کہ نہیں، جان پھر ویکھو، میں پھر ویکھیا کوئی شے نظر آ رہی؟ میں کہ نہیں، آندہ پھر ویکھو، میں تیجی باری ویکھیا، آندہ کوئی شے نظر آ رہی؟ میں کہ نہیں، جان پھر تسی وہابی تے نہیں، وہابین کوئی شے نظر نہیں آ، میں کہا کیوں خیر ہے تو انہوں کی نظر آن لے جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شبیہ پاک نظر آئی ہے، ایسا ہونے ویکھی ہوتے حافظ آباد اجتماع محفل سماع سی ہوتے ویکھی ہوتے تو انہوں نظر نہیں آ رہی؟ میں کہا نہیں، جان من تے آ رہی، میں کہا چلو حضور نظر آ رہے ہیں، جان جی نظر آ رہے ہیں، میں گڈی بہ گیا، میں ڈرائیور نے کہا اگلی سیٹ لاک کر دے چل، اگر ٹورے تاندہ مول صاحب مجھے لیتے چلے، میں کہتا نبی پر نظر آ رہے ہیں، جان جی میں گھر مانوں ویکھنے حضور نو ویکھے تے کھڑے ہو کے کم لیا، جنہوں حضور نظر آون انہوں گھر جا کے لینے دی کیڑی لوڑ ہے، مگر تم اللہ دی رحمت نہ گھنٹے دو جڑے رہن دے نا حضور دی زیارت کر، جنہوں گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جان او دا دل ہی نہیں کردا نظر کے دے ہٹائے، میں کہ تم ویکھتے اسی انشاءاللہ جانا، میں ایڈا مشرک میری گڈی سے، میں کہ تسی ویکھو میں جان دیا آج، بڑا انہیں چیخے چاہے میں مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں کہ حضور نظر آ رہے ہیں اور تنوں کی چاہیے ہے، اتھے ہی ویکھ میں نہیں تنوں چڑھان واسطے تیار، نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد صحابی اور تابعی تقسیم اس بات دی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کی موجود نہیں، اور سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا، اکاب بن مانے رحمہ اللہ تابعی نے صحابی نے نبی پاک دی زیارت دیدار ملاقات ہوئی ہے، لیکن کلمہ ادو نہیں پڑھے، کلمہ جا کے پڑھے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان ایک دن پوچھا ہے کہا میں ایک تیرے کو سوال کرنا ہے، تو کیڑا خوش نصیب ہوندہ یہ نبی پاک دے زمانے جو مسلمان ہو جاندہ، یہ تو مسلمان ہونے اسی ادو ہو جاندہ، تو آگے ان مسلمان ہویا صحابیت شرف تو معروم رہے ہیں، تو میں تو وہ سوال پوچھنا چاہنا وہ کیڑا خاص نکتہ پوائنٹ جس نو تم ویک کے ہن مسلمان ہویا ہے تر ہن سمجھ آئیے تے ادو سمجھ نہیں سی آئی، کہاں فرمان لگے اے عباس جے پوچھ لے آجے تے پھر سن لو، تسی جان دے ہو کہ میں بھی یہودیاں دا عالم تے میرا ابا جڑا مانے سی وہ بھی یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی، میرے ابا جی نے ایک لکھی کتاب، وہ کتاب لکھ کے جدوں دنیا تو جان لگے تے میں نے بلایا اور کیا بیٹا کعب اے میں کتاب لکھیے تورات زبور انجیل دے وچوں نچوڑ کٹ کے، سمجھے پو اصل تے نچوڑ، میں نچوڑ کٹ کے کتاب لکھی تے تنو جدوں لوڑ پوے کسے مسئلے جے گمراہ ہون تو بچنا چاہنا ہے تے میری کتاب تے رویں، اس کتاب نو پڑھ لیا کریں، فتوہ دے چھوڑیا کریں، انجیل برکت لئی کدے کدے پڑھ لئی کر،
لیکن فتوے لئی مسئلہ سمجھن لئی عقیدہ بنان لئی اے میری کتاب تیرے لئی کافی. کہنے لگا ٹھیک ہے ابا جی. ابا دے علم تے یقین سی. کہنے لگا پھر ہویا کہ میں سار زندگی عباس ابا جی دے اسے نچوڑتی رہا. میں نے دوجی کتاب ویکھی پرکھی. ابا جی دی کتاب پڑھا فتوہ دے دیا کم چل دا روٹی چل دی رہی. ایک دن میں سوچے اے ہونا کیا کہ کعب تو بندہ پڑھیا لکھیا ہے. سارے کئی یہودی کئی عیسائی مسلمان ہوندے جا رہے نے. آندھ نے انجیل پیغمبر دی خوبیاں لکھی نے. تورات پیغمبر دی شان لکھی. انہاں دا ذکر تورات چے انجیل چے زبور چے. تو کہتے ابا میں ابے جی کتاب چو پڑھے ہے وہ دے ذکر ہی کوئی نہیں. کہتے ابا جی نو غلطی نہ لگ گئی. بھلا اصل کتاب میں ویکھا تے سہی انجیل کھولا تے سہی ایویں ابا جی دے نچوڑ تے کتے زندگی نہ مک جائے. کہنے لگے ابا تسی کی پوچھ دو. ایک رات میں ابے جی دی کتاب نو جسرانے ہٹ رکھیا اصل انجیل چک لئی. نچوڑ چا تھلے رکھیا تے اصل میں چک لئی. اصل نو میں پڑھنا شروع کیتا ہے. کہندہ ہے میری اکھاں کھول گئی ہیں جدو اصل پڑھی انجیل او دے وچ مصطفیٰ دا نام بھی پایا مصطفیٰ دی شان بھی پائی. اس دن میں پھر اسلام قبول کرن دا فیصلہ کر لیا کہ ابا جی نو لگ گئی غلطی. اے آل الحدیث دا مسلک عقیدہ نظر ہے. اے یہ کہ جنہ کتابہ تے تسی پھر دیو اے توڑے بزرگان دے کڈے ہوئے نچوڑ نے. تے نچوڑ جو غلطی بھی ہو سکتی. کدے اصل بھی پڑھ لیا کرو. ہو سکتا ہے اصل پڑھو تے مسئلہ تو لب جائے مل جائے. ہاں تسی پڑھ دیو نچوڑ تے نچوڑ جو مسئلہ ہوندہ نہیں تسی ساڑھے گل پہ جان دیو. اسی آنیا نچوڑ چ نہیں اصل چ نہیں تے اسی ذمہ دار. اصل کھولیے قرآن پاک نو کھولیے. بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ جے اصل دی اندر اے بات موجود ہے پھر مانی اور تسلیم کیجئے. جے نچوڑے چ نہیں تے غلطی لگ گئی ہے جان بوجھ کے غلطی دے ڈٹ مٹ جائیے. یہی گزارش ہے کہ نچوڑ بزرگان جتنی کتاباں نے اے سارا نچوڑ نے انکار نہیں. آدھنے ساڑھے بزرگان نچوڑ کر جھڑے. وہ جڑا نچوڑ ہے نا اس نو ذرا ایک پاسے رکھ کے اصل دی طرف غور کیجئے. جے جان بوجھ کے مخالفت کرو گے تے دنیا بھی سزا ہے اور قیامت نو بھی سزا ہے. اور میں سمجھنا جس گروہ نے بھی جان بوجھ کے مخالفت کیتی ہے انہوں دنیا سزا بھی ملی ہے. انہیں صحابہ کرام دے منج نو چھوڑے ہے. اللہ نے دنیا سزا دیتی. تو کی سمجھے ہو ساری امت دا عقیدہ نہیں کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. آخری نبی ہے نہیں یا نہیں؟ آخری نبی. رسول بھی آخری تے نبی بھی آخری. کل میری تقریر ملتان والے پاسے سی اتھے کہ نواں گروہ نکلیا. وہ آندہ نبی آخری نے رسول آخری کوئی نہیں. آندہ رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا. یہ قیامت تک گروہ تے نکلتے ہی رہنے. لیکن میرا پیغام جڑا دینا چاہنا توجہ فرمائی. پوری امت دا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام رسول بھی آخری نے اور نبی بھی آخری نے. آپ تو بات نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. لیکن مرزائیت نے نبی علیہ السلام تو بات نیا نبی نیا ذلی بروشی نبی کھڑا کیتا ہے. کی سمجھے ہو جان کے کھڑا کیتا ہے یا انہاں کل کوئی دلیل ہے؟ کی خیال ہے؟ جان کے یہ تو تسی پہ آندے ہو نا انہاں کل پوچھو. دلیل دی بنیاد تے نہیں مفادات لئی جان بوجھ کے انہاں پیغمبر تو بعد مرزے غلام نو نبوت واسطے کھڑا کیتا ہے. کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان دی قبر ترامتا فرمائے. سرگودے دی بستی مناظرہ سی مرزیہ نال.
روپڑی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، نال سرگودے دے بہت بڑے عالم مولانا ابو السلام محمد صدیق رحمت اللہ علیہ او نال سن اور علماء جدو مرزائیاں مناظرے تے بیٹھ گئے نا آمنے سامنے، کہنے لگے جی اعلان کرو اپنے پینل دا، انہاں کہے تسی اپنے پینل دا اعلان کرو۔ تے ادھروں کھڑا ہویا مرزائیے والو مربی، کہنے لگا جی میں مرزائیاں والو صدر، اے مناظر، اے دوسرا معاون مناظر۔ روبڑی صاحب فرمان لگے، کہنے لگے مربی صاحب، صدر صاحب، صدر آپ نہیں بنیندہ، صدر ہمیشہ دوجہ بناندہ ہے، تسی دوجے نے کہو وہ اعلان کرے کہ اے ساڑا صدر ہے، اے ساڑا مناظر ہے، اے ساڑا معاون۔ پہلا صدر ویکھیا جڑا آندہ میں صدر اپنے آپ نو صدر بنائی جان۔ مولانا ابو السلام بیٹھے سن نال فرمان لگے، روپڑی صاحب اعتراض نہ کرو، یہ تے نبی آپے بن گئے نے تے تسی صدر نو رون دے تے نبی نہ اپنا بنا لے، اپنے آپ بن گیا ہے، بغیر بنائے نبی بن سکتا ہے تے صدر نہیں بن سکتا۔ مرزائیاں ہاں تے رواج تھے تے نبوت بھی اپنے آپ لب جان دی ہے، صدارت تے دور دی بات۔ سنیے مرزائیت نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بات مرزے غلام نو اپنے لئی نبوت دے مقام تے بٹھان دی کوشش کیتی ہے، دلیل دی بنیاد تے نہیں، صرف مفادات لئی جان بوجھ کے، اور مرزے اس نو نبی بنایا ہے، اس نو انہاں نبی سمجھے ہے، جیڑا نبوت دے درجے تے دور دی بات ہے، عام انسانیت دے درجے تے بھی اس نو رکھنا جائز مناسب نہیں۔ اس واسطے ایک جگہ نہیں، کئی مقامات تے بات میں کہی کہ کوئی دنیا دا مرزائی چھوٹا ہو یا بڑا، کسے علاقے کسے ملک کے رہن والا ہوئے، یا انہاں دا جھوٹا قذاب خلیفہ مرزا مسرور ہوئے یا کوئی اور ہوئے، میرے اس پیغام نو سنے اور نوٹ کرے اور لکھے اور میری دعوت نو قبول کرے۔ اس واسطے میں یہ بات کیا کرنا، کوئی مرزائی توڑے علاقے اندر یا کسی بھی علاقے اندر توڑا ٹکراؤ اس نہ ملاقات ہو جائے، توڑا باس کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنے نے یا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے یا نہیں، یا توڑا باس کرے گا مہدی علیہ السلام نے آنا یا نہیں، یا کسی اور انداز تو انہوں آگے پیچھے مغالطے پانی کوشش کرے گا۔ لیکن مرزائی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، مرزے غلام دی سیرت تے گفتگو نہیں کر سکتا، مرزے غلام دی سیرت کردار کیسا سی، زہر دا پیالہ پی کے مرزائی مر جائے گا، مرزے دے کردار تے باس نہیں کرے گا، مرزے دے کردار تے گفتگو نہیں کر سکے گا، مرزے دے کردار دے ہوتے 15-20 منٹ مسلمان نل بہ کے ٹیبل ٹاک نہیں کر سکے گا، کیوں؟ مرزے دے سیرت ایسی غلیظ اور گندی ہے، اس نے تے عام انسانیت دے درجے تے بھی بٹھانا جناب مناسب نہیں۔ اس واسطے میں کئی جگہ تے بات کہی اور توڑے کو پھر کہنا کہ کوئی بڑا یا چھوٹا مرزائی میری دعوت نو قبول کرے اور دعوت نو قبول کر کے میرا پیغام لے جائے، میں اس نو کاغذ تے جناب پینسل مہیا کرنا، او میرے کو کاغذ تے قلم لے کے تنہائی ایک کمرے بہ جائے، جس نو مرزائیت اخلاق، مرزائیت دی سوچ اور فکر جس شے نو گناہ کہن دیئے، او اندروں مرزائی اپنے کمرے خلوت تنہائی بیٹھ کے اس چٹ جو میں مہیا کراں او دے ہوتے لکھ کے لے آوے کہ ساڑھے مرزائیاں دے ہاں اے چیز گناہ ہے، او لکھ کے لے آئے کہ ساڑھے ہاں اس چیز نو گناہ کیا جان دے، تے او جڑا گناہ او لکھے، یعنی او اے بات لکھے کہ مرزائیت دے ہاں جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں، او لکھے ساڑھے نزدیک جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ میں پوچھنا مرزائیت کو زنا کرنا گناہ ہے یا نہیں، مرزائی کہے کہ ہاں ہاں زنا کرنا گناہ ہے۔ میں سوال کرنا کیا شراب پینا گناہ ہے یا نہیں، مرزائی کہے ہاں ہاں شراب پینا گناہ ہے۔ میں کہاں کہ کیا مرزائیت ہاں چوری کرنا گناہ یا نہیں، مرزائی کہے ہاں چوری کرنا گناہ ہے۔ پھر میرا سوال ہے جس شے نو جس عمل نو مرزائی گناہ سمجھتے نے یہ چوری گناہ ہے، تے پھر مرزے نے چوری کیتی کیوں ہے؟
جے جھوٹ بولنا گناہ ہے مرزے نے جھوٹ بولیا کیوں ہے؟ جے زنا کرنا گناہ ہے مرزے نے زنا پھر کیتا کیوں ہے؟ جے شراب پینا گناہ ہے مرزے غلام قادیانی نے پھر جناب وہ جیڑا کم تواڈے ہاں گناہ ہے جناب چوری کرنا زنا کرنا شراب پینا وہ مرزے نے اعمال کیوں کیتے نے؟ رب اکبر دی قسم ہے دنیا کوئی ایسا گناہ نہیں جو مرزے قادیانی دی سیرت اور کردار دی اندر موجود نہ ہوئے۔ دنیا دا ہر گناہ میں مرزے دی اندر بے دلال ثابت کر سکنا اور آلے اپنے مسلمان دی کتابوں چو نہیں مرزے دی اپنی کتابوں چو مرزے دے خلیفے دی کتابوں چو مرزے دی اولاد دی کتابوں چو مرزے دی بیٹیاں دی جناب کتابوں چو مرزے دے خلیفے اور منن والے مرزیہ دی کتابوں چو مرزے دا ہر میں گناہ ثابت کر سکنا تے جیڑا گناہ گار ہوئے او تے پیغمبر ہوندہ ہی نہیں نبی تے او ہوندے۔ نبی علیہ السلام نے جدو کوئی صفحہ پہ نبوت کا اعلان کیتے کیا آپ نے فرمایا کہ کلمہ اسلام پڑھو مکے والو نہیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو نہیں۔ آپ نے اہل مکن بلا کے کی فرمایا فرما مکے والو 40 سال دا عرصہ تواڈے گزارے ہے جے میرے وجود وچ کوئی گناہ ویکھیا جے تے پہلے بیان کر لو دسو کوئی میرے وجود وچ عیب نقص ویکھیا جے سارے بولے محبوبہ توڑے وجود اساں کوئی عیب نقص ویکھیا نہیں ویکھیا۔ پھر فرمائے کہ قولوا لا الہ الا اللہ توحید دا پیغام بعد اپنی صداقت عصمت نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیتا ہے تو جدو مرزے قادیانی دے اندر ہر عیب و گناہ موجود ہے اور یہ ایسا غریب انسان سی اے دے زبان تو کوئی شے محفوظ نہیں اے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی زبان تو محفوظ نہیں مریم اے دی تحریر تو محفوظ نہیں آخر الزمان پیغمبر اے دے جناب زبان تو محفوظ نہیں حضرت حسن و حسین اے دی زبان تو اے دی قلم تو محفوظ نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا اے دی گندی قلم تو محفوظ نہیں سی انہیں دنیا دا ہر گناہ کیتے ہر گالی اس مرزے نے اپنی زبان تے لے آندیا نے تے ہن سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا مرزیہ نے جان بوجھ کے سید دی مخالفت کیتی ہے کیڑی ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کچھ بول سو یا میں باس کر دیاں بولو گے ماشاءاللہ سبحان اللہ نہ کو میں عادت نہیں کروان دی لیکن جدو 3 ہو جان ادو پھر ہوں کی کریں یا انا للہ پڑھواواں یا کوئی سبحان اللہ کرواواں گا تے کل بڑھے گی توجہ ہے ماشاءاللہ جنہوں نہیں آؤں دی انا للہ پڑھو ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون دے پڑھ سکتے ہو نا فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین آخری پیغمبر نے خاتم النبیین دمانہ میں آخری کیوں کیتا ہے یہ ترجمہ میں نہیں کیتا میرے مصطفیٰ دی حدیث تو ثابت ہے آپ نے کی فرمایا ہے انا خاتم النبیین میں ہوں خاتم النبیین محبوب جی مانا کہ یہ خاتم النبیین دا فرما انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا اور سنو اس آیت کی روشنی اندر اور اس حدیث کی روشنی اندر پوری امت اجماع یقین ہے کہ پیغمبر آخری نبی نے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوت دا دعویٰ کرے جے تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے میں نبی ہاں تسی کی کہو گے اپنے نبی ہون دی دلیل دے کہو گے نا انشاءاللہ گال تے کوئی نہ پھر پڑھی جے کوئی بندہ کہے کہ میں نبی ہاں تے تسی او دے کولو دلیل منگو گے جے نبی ہے تے نبی ہون دی دلیل دے جے تو دلیل دے میں تے نبی من لانگا اے کہو گے جیڑا دلیل منگے وہ بھی مسلمان نہیں جدو طے ہو چکا ہے کہ نبی آنا کو نہیں جیڑا کہے او دے کولو دلیل منگن دی لوڑ کیڑی منگیدہ تے تاں ہے نا جے شک ہوئے یہ تے نبی فرما گا ان بہیک نبی آئے گا او دے کولو پوچھا ہے جے انج دا ہویا تے ہوئے گا یہ نہ ہویا تو پھر نہیں ہوئے گا جو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی ہون جڑا کہے میں نبی ہوں کو دلیل نہیں منگنی او دا علاج کرنا ہے او دا پاگل ہون دا علاج کرنا ہے او دا دماغ دی خرابی دا علاج کرنا ہے او پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا یا کفر اندر چلے گیا ارتداد اندر چلے گیا ہے او پاگل دیوانہ ہے کافر مرتد ہو گیا ہے او دا دعوی نبوت کرنا ہی او دے کفر دی دلیل بن گئے جدوں نے کیا میں نبی ہاں سمجھو کی آندہ ہے میں کافر
کراں جدو آندا ہے میں نبی ہاں سمجھو کی آندا ہے میں مرتد تھا میں کافر ہو گیا میں اسلام تو نکل گیا او دے کول دلیل نہیں منگنی قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما کہ انہاں ختم نبوت انکار کیتا ہے وہ کافر ہوں گے وہ لہذا قرآن پاک دی آیت دی صریح مخالفت نص قطعی دی مخالفت حدیث مصطفیٰ دی مخالفت کیتی ہے اور قرآن دی خبر کی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سنیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا کہ مرزائیہ نے جان بوجھ کے مخالفت کیتی ہے اللہ نے دنیا سزا دیتی ہے جس جماعت نو زانی دا امتی بنا دیتا جائے دس وہ سزا نہیں تے اور کی جس قوم دا امام جس قوم کا جو نبی جھوٹا بدکار نبوت دے درجے تے بیٹھا دیتا جائے اور قوم اس نبی سمجھے تے سمجھو کہ اس قوم تے عذاب آیا ہے کیڑا فرمان نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا گندے انسان دے مرید بنے نے گندے انسان دے مقتدی بنے نے گندے انسان دے پچھے لگے نے اللہ نے سزا دیتی ہے نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا اللہ نے اس قوم مرزا دے اندر ایسا چوٹ دے ایسی بدماشی دے یاشی رکھ چھڑی ہے ہجے بھی جاؤ ربوے اندر چناب نگر ربوے اندر جاؤ ہجے بھی وہ میمہ عورتاں جناب موجود نے جناب لوگوں نے کہن کیا ویزا لے لو تے مرزائی ہو جاؤ پیسہ لے لو تے مرزائی ہو جاؤ جناب دکان لے لو تے مرزائی ہو جاؤ جناب ایک پیسہ لے لو تے مرزائی ہو جاؤ انگلینڈ تے ویزا لے لو تے مرزائی ہو جاؤ امریکہ کا ویزا لے لو تے مرزائی ہو جاؤ یہ بدکاری عیاشی کرنی ہے تے جنتی ہے نعوذ باللہ اے پورا بدماش عورتاں اندر بیٹھی آنے انہاں میمانوں ملو تے ملاقات کرو تے توڑی رہنمائی کرن یہ مطلب ہے جڑا اعلانی اپنی بچیاں چھوڑ کے آئے اور بڑا اعزاز سمجھے جے مرزائی کہ جیدی جوان بیٹی ہوتے جا کے جنہوں ملازمت مل جائے ہوتے روے جنت دی اندر نعوذ باللہ تے لوگن ورغلائے اور گناہ تے امادہ کرے مرزائی کرن تے مجوہن تے مجبور کرے اور ورغلائے اور لالچ دے فاشی بے حیائی پھیلائے اس نو اعزاز سمجھتے نے پھر اس حد تک گند و غلاظت اللہ نے انہاں دنیا کیوں دیتی ہے فرماوا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین رب بندہ جڑا بندہ جان بوجھ کے حدیث دی مخالفت کرنا ہے جان بوجھ کے قرآن دی مخالفت کرنا ہے اسی انہوں دنیا بھی سزا دینے ہیں اور آخرت دے اندر بھی دنیا سزا کیڑی ہے نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا پھر آگے پڑھیے سنیے اللہ نے کیویں سزا دیتی ہے جیڑا گروہ اندر کہ صدیق عمر عثمان جنت چ نہیں جان گے کی سمجھے ہو جان بوجھ کے نہیں کہندا تے دلیل تے کہندا دلیل دی بنیاد تے نہیں صدیق عمر عثمان دا جنت جانا یقینی ہے بلکہ میں تے کیا کرنا جے میں سمجھ نہیں آئی تے سنو میرا پیغام میری عقیدت محبت جے صدیق عمر عثمان جنتی نہیں تے جنت ہے ہی کوئی نہیں کی خیال جے جنت ہے تے صدیق بھی جنتی ہے پوری امت اتفاق و اجماع کہ جنت اللہ نے بنا دیتی ہے تے صدیق بھی جنتی نے میرے عمر بھی جنتی نے میرے عثمان بھی جنتی نے اور جیڑا گروہ کہے کہ صدیق عمر عثمان جنتی نے جان بوجھ کے کہنا ہے دلیل دی بنیاد تے نہیں انہوں کو کوئی دلیل نہیں کیوں کوئی ایسا لمحہ جتے مصطفیٰ صدیق میرے مصطفیٰ تو صدیق جدا ہون سب تو پہلے آئے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہجرت کر کے گئے جدو نبی علیہ السلام دے کل گلے اندر کپڑا پا کے گلی گھسیٹیا جا رہے آئے تو صدیق آئے
فرما بدماشو اس پیغمبر نو کیوں مار دے ہو؟ جڑے فرماد نے میرا رب اللہ سب تو پہلے مار کھائی تو مصطفیٰ واسطے صدیق نے بے ہوش ہوئے مار کھا کھا کے تو صدیق ہوئے، پھر ہجرت نے مجبور کر دیے گئے، صدیق اکبر ہجرت واسطے تیار ہوئے، مصطفیٰ نے فرما ابو بکر ہجرت نہ کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تینوں کسی جناب میرا ساتھی بنا دے۔ پھر وقت آئے صدیق اکبر جناب ساتھ نے، بلکہ میں تو اڑے سے اجتماعی وساطت نے پیغام دینا چاہنا، دنیا کوئی پڑھیا لکھیا انسان ہے تو میری بات نوٹ کرے اور لکھے اور میری اس بات کا جواب دے۔ ایک غزوہ بتلا دیجئے کہنے والوں، صدیق نعوذ باللہ بزدل سن، کہنے والوں صدیق اکبر دلیر شجاع بہادر مجاہد نہیں سن۔ میں سوال کرنا، ایک غزوہ بتلا دو جتے مصطفیٰ ہونے ساتھ صدیق نہ ہوئے، ایک غزوے کا نام دیجئے۔ ہاں غزوہ بدرچ ایک موقع ایسا پیغمبر نے فرمایا عثمان تسی نہ ہو، میری بیٹی بیمار ہے گھر رہو، باقی صحابہ چاہن گے تبوک دا سفر ہے، فرمایا اے علی تسی نہ ہو، تسی گھر دے معاملات دا خیال کرنا، میں جا رہے ہوں۔ ایک غزوے اندر علی نہیں، ایک غزوے عثمان نہیں، صدیق دے سارے زمانے زندگی کوئی غزوہ ایسا نہیں جتے مصطفیٰ ہون تے صدیق نال نہ ہو۔ ہر غزوے اندر شریک، یہ اس طرح سمجھ نہیں آئی تک اور پیغام سنیے۔ 23 سال عرصہ نبوت کے اندر صرف ایک حدیث دے دیجئے، میری بات پھر لکھیے نوٹ کیجئے۔ 23 سال عرصہ نبوت کے اندر صرف ایک حدیث دے دیجئے کہ میرے مصطفیٰ مدینہ پاکچ موجود نہ ہون اور مصطفیٰ دے مسلح تے جماعت علی المرتضیٰ نے کرائی ہوئے۔ ساری زندگی حضور دی گزر گئی 23 سال، کبھی مسلح رسول تے علی المرتضیٰ نے جماعت نہیں کرائی۔ مصطفیٰ تبوک تے گئے تب بھی علی المرتضیٰ نے جماعت نہیں کروائی، مدینہ رہے تب بھی نہیں کرائی، اور جب تک آپ واپس نہیں آئے مسلح رسول تے جماعت کرانے والے آپ نے نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم ساتھ آپ دی زندگی یا جماعت کروائیے عبد الرحمن ابن عوف نے، یا جماعت کروائی عبداللہ بن ام مکتوم نے، یا مصطفیٰ بیمار ہوئے نے تے جماعت کرائیے تے خلیفہ اول صدیق اکبر نے، اور کوئی پیغمبر کے مسلح پہ نہیں آیا۔ آپ کی زندگی اندر پتہ صدیق اکبر کون نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تنو جنت دے 8 دروازے چو آواز آئے گی صدیق آ میرے چو گزر، اور پھر نبی پاک نے نام لے کے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، نام لے کے پہلے اپنے بارے کی فرمایا انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ نبی پاک نام لے لے کے جنتی قرار دیں دے گان ہے، نس قطعی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ۔ جان بوجھ کے رافضی اندر صدیق جنت اندر نہیں جان گے، بلکہ قاری صاحب فرما رہے سن کہ نبی پاک در روزہ جنت جے جنت تے صدیق بھی تے نال یہ نام تے عمر فاروق بھی تے نال نے، لہذا صدیق اج بھی جنت چے عمر اج بھی جنت دے اندر نے۔ جڑا نہیں مندہ وہ جان بوجھ کے نہیں مندہ، جڑا نہیں مندہ کفر دی وجہ تو نہیں مندہ، جڑا نہیں مندہ شیطنت دی وجہ تو نہیں مندہ، جڑا نہیں مندہ اپنے دجل دی وجہ تو نہیں مندہ، جڑا نہیں مندہ اپنے گستاخی دی وجہ تو نہیں مندہ، جڑا نہیں مندہ جان بوجھ کے نہیں مندہ۔ صدیق دے اکبر نو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، نہ حوض کوثر تے مصطفیٰ دے ساتھ ہونگے، جنتی مصطفیٰ دے ساتھ ہونگے، دنیا چ مصطفیٰ دے ساتھ رہنے، روزے اندر مصطفیٰ دے ساتھ نے، غارج میرے مصطفیٰ دے ساتھ نے، آپ دے صحابی نے، آپ دے ساتھی نے۔ یہ صدیق جنتی نہیں تے پھر جنت تے جائے گا کون؟ یہ عمر عثمان جنتی نہیں تے جنت تے جائے گا کون؟ آج بھی نیٹ کھولیے، نیٹ پر پہ لکھیے فاضل علوی ذاکر مجتہد کا نام لکھیے، فاضل علوی لکھ کے آگے ماتم لکھیے، اسلام اور ماتم موضوع لکھ کر کے نیٹ دے ہوتے جا کے دیکھیے، فاضل علوی نام لکھ کر کے ذاکر مجتہد
مجتہد آگے اسلام اور ماتم موضوع لکھیے او دے اندر دی دلیل و تقریر سنیے. کہنے لگا حضرت پیغمبر جب فوت ہوئے تو حضرت عائشہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارے. اگر ماتم کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے تے سنیو وابیو سنو، عائشہ تمہاری جو مائی ہے وہ ہمارے آگے آگے جہنم میں جائے گی. نعوذ باللہ. یہ انداز تندو تیز الفاظ کہے اور الفاظ بکواس اس انداز دی اندر کرے. جدو حضرت عائشہ صدیقہ دا نام آئے اپنی کتاب اٹھائیے جناب انہاں کتابہ غلام حسین نجفی نے کتاب لکھی ہے جناب وہ تو لاہور جو چھپی ہے مرگی ہے مردود لکھنے والا آندھا وہ تمہاری ننی اماں امی عائشہ کو ننی کہتے ہیں. ننی اماں نے لیے کہا کیا تانا دیتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں پیغمبر کے ساتھ نکاح ہوا، پیغمبر کے گھر میں آئی کہتا ہے تمہاری وہ ننی ماں یہ کہتی ہے. اس حد تک بکواس کرے اور تو کہے کہ ہاتھ اولا رکھو، محبت کرو، پیار کرو، عقیدت جناب انہوں نے عقیدت رکھو. یاد رکھیے ہماری ساری محبت وفائیں پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہیں. سنیے اور میری جماعت کا عقیدہ سنیے. پیغمبر کی ذات کی بات تو دور کی ہے، پیغمبر کی ذات کی بات تو دور ہے، پیغمبر کی شخصیت کی بات تو بلند ہے، پیغمبر کے جبے کا تذکرہ تو بلند ہے، پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ تو بلند ہے، پیغمبر کی کملی کا ذکر تو بلند ہے، پیغمبر کے لباس کا ذکر تو بلند ہے، پیغمبر کے نالین کا ذکر تو بلند ہے، پیغمبر کے بالوں کا تذکرہ تو بڑا بلند ہے، پیغمبر کے آل اولاد کا ذکر تو بڑا بلند ہے، پیغمبر کے خاندان کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کے نواسوں کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کے علی المرتضیٰ کی شان کے کیا کہنے، اما فاطمہ زہرا کی عزت و عظمت کو کیا کہنے، ابو بکر عمر عثمان کی عظمت کے کیا کہنے، امی عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ کی جناب عظمت طہارت کے کیا کہنے. میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا لیکن میری بات سنیے، میرا پیغام سنیے، میری جماعت کا عقیدہ سنیے. جس مٹی پہ میرا مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے، جو پیغمبر کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی کی بھی توہین کرتا ہے، اہل حدیث اس کے ایمان کا قائل نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اس وجہ سے توہین کرے کہ اس پر پیغمبر نے قدم رکھا ہے اس مٹی کی توہین کرے. نہیں، ہم اس کو مومن مسلمان سمجھتے. ہماری ساری وفائے محبت پیغمبر کی ذات کے لیے ہے تو پیغمبر کے سارے رشتہ داروں کو جہنمی کہو نعوذ باللہ، اور ہم سے توقع رکھو کہ ہم تم سے محبت کریں تو پیغمبر کی بیویوں کا انکار کرو، آپ کی بیٹیوں کا انکار کرو، آپ کے سسرال کا انکار کرو، آپ کے دمادوں کا انکار کرو اور ہم آپ سے محبت کریں. نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں تم نے پیغمبر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم نے پیغمبر کے پلے چھوڑا کیا ہے. نہ تم نے پیغمبر کی بیویوں کو مانا، نہ تم نے پیغمبر کی بیٹیوں کو مانا، نہ تم نے پیغمبر کے ساتھیوں کو مانا، نہ تم نے پیغمبر کے یاروں کو مانا، نہ تم نے پیغمبر کے دوستوں کو مانا، نہ تم نے پیغمبر کے دمادوں کو مانا، نہ تم نے عثمان کو مانا، نہ تم نے ابو العاص کو مانا، نہ تم نے زینب ام کلثوم رقیہ کو مانا، نہ تم نے عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ کو مانا. تم نے مانا کیا ہے؟ ہم ہے ایک تم ہو کہ تم پیغمبر کی بیویوں کا انکار کرتے ہو. میں پوچھتا ہوں بدبختو، جب ماننے پہ آ جاؤ تو کربلا کی مٹی کو، حسین کو گھوڑے کا ادب کرتے ہو. انکار کرنے پہ آؤ تو پیغمبر کی بیویوں کا انکار کرتے ہو. سن لو میرا پیغام، تمہیں حسین کا گھوڑا اور کربلا کی مٹی مبارک ہو. تمہیں پاکستان میں پیدا ہونے والا یہ گھوڑا جس کی پوجا کرتے ہو تمہیں یہ مبارک ہو. ہمیں محمد کی آل کی عزت اور محبت مبارک ہو. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ زندہ باد، سید سبتین شاہ نقوی صاحب زندہ باد. سنیے میرا پیغام سنیے. صحابہ کرام کا مسئلہ انتہائی حساس ہے. تم نے بھی ان کی نہ ہم نوائی کرتے ہو. یہ صحابہ کرام کو غیر فقیہ کہا ہے. کہتے ہو عبداللہ ابن عمر، مالک بن حویرث یہ غیر فقیہ تھے. میں کہتا ہوں غیر فقیہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے غیر فقیہ؟ غیر لفظ لگا دینے سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. فقیہ کا الٹ غیر فقیہ نہیں ہے. فقیہ کا الٹ ہے صفی. سیدھا کہو نعوذ باللہ کہ یہ صحابہ نعوذ باللہ بے وقوف تھے. غیر فقیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فقیہ، ایک ہوتا ہے صفی، ایک ہوتا ہے عقل والا، ایک ہوتا ہے بے وقوف. کافر کیا کہتے تھے صحابہ کرام کو؟
منافق یہود و نصارہ کی آندے سن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. منافق آندے سن کافر اسی انجے مان لیا یہ جویں نعوذ باللہ صحابہ بے وقوف لائے نے. کدے سوچے آج یہ صحابہ نو کافر بے وقوف کیوں آندے سن؟ توجہ میرے آر رہے، صحابہ کرام نو کیوں بے وقوف کہندے سن؟ میں اس آیت تے بڑا غور کیتا ہے. بس صحابہ کرام شادیاں خوشیاں غمیاں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا جڑا انتہائی عقل مند انسان دی طرح ہوئے انہوں کوئی بندہ بے وقوف آندہ ہے؟ صحابہ کرام نو بے وقوف کیوں آندے سن؟ صفحہ صفی کیوں آندے سن؟ یہ دی تفسیر سمجھنا ہوئے تو ہی سمجھو. میں جے اعلان کراں با مدن چک دی مسجد واسطے فنڈ چاہی دے دیو گے؟ کی خیال ہے؟ ایک بچہ بولے جیدے کل شاہی کوئی نہیں دیو گے؟ ماشاءاللہ منگدہ نہیں ہو پریشان نہ ہو سمجھو با منگن لگا ہے گال سمجھان لگا دیو گے نا ماشاءاللہ. اور کوئی نہیں دینا پڑھنا آنکھوں تے صحیح بات دیاں گے. اب مولوی دی گال مان لیندی اللہ دے بندو. اے گجرال دا مولوی حجے جیندے دعا کرو مر جائے بات بھی آمین بھی نہیں جے آکھے. وہ جمعہ پڑھان دے پتہ کی آکھے اس اگر 10 ہوئے آج کیڑا دن نے پڑھا کی رہا سی جمعہ. انہاں کہ حضرت جمعہ سے بکواس بند کرو منگل ہے. انہاں کہ جی حضرت منگل ہے. انہیں 15 منٹ بعد پھر پوچھا سناؤ آج کیڑا دن؟ انہاں کہ جی منگل ہے. جمعہ پڑھ کے باہر نکلے انہاں کہ آپا سے یار آج دن کیڑا ہے؟ اس کہ ہے جمعہ لیکن ہے منگل. ہے جمعہ لیکن ہے منگل. انہاں کہ وہ کیوں؟ اس کہ پڑھیا جمعہ ہے لیکن ہے منگل کیونکہ حضرت نے فرمایا منگل. ہون بامی جو مرضی ہو جائے ہے منگل ہی. کیوں جی؟ تو آنوی کاک سمجھ نہیں آئی تُسی سوتے پہ ہمیں نہیں پتا ہے. ہاں بندہ سہن جائے تو کوئی سندہ سمجھ دے صرف مردہ سندہ ہے سوتے ہوئے بندہ کدو سندہ ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. چلو خیر ہے سمجھ آگئی ہو سنے. چلو توجہ فرمائی جے میں تو نے کہا کہ چندہ لے آؤ مسجد لئی تو آڑے جو ایک بندہ اٹھ کے گھر جائے اگر شاہ اور اب پہلی بار ہی چندے دے اعلان کیتا ہے چلو چلنے لے آنے مسجد واسطے. وہ گھر جا کے ٹرالی ٹرک اپنے دروازے کے جا کھڑا کریں گو اندروں بسترے چارپائیاں منجیاں بسترے چادراں پیٹیاں گلاس برتن سیٹ توے جو کچھ پہ ہے سارا چوک کے ٹرالی چ مارے گھر کا ہی شہ نہ رکھے. تو گوانڈیاں پوچھنا نہیں بخیر ہے آج کدھر شفٹ ہو رہے ہو کدھر جا رہے ہو؟ کدھر بھی نہیں جا رہے. مولوی صاحب نے چندہ مانگیا تھے اسی سارے کچھ دینے جا رہے ہیں. تو کی آنکھو گے لگتا ہے بندہ پاگل ہو گیا ہل گیا ادھا دماغ ہل گیا. چندہ مانگیا 500 دے 1000 دے 2000 5000 ہے کوئی طریقہ ہے دین دا؟ اے پاگل ہے دیوانہ آج بھی کہو گے. کدھے سوچے ہے جو سب کچھ لے کے صدیق ٹریا ہوئے گا جو سارا کچھ لے کے صدیق ٹریا ہوئے گا بے وقوف تو نہ کہنا سی. تائیں بے وقوف صحابہ کرام نو آندے سن کہ ہر حدیث منن والی ہوندی ہے سوچ کے منیندی ہے سمجھ کے منیندی ہے. جے گال وارے چ ہوئے تے مان لیندی ہے نہ ہوئے تے چھاڑ دی ویندی ہے. ہر گل ہی منی جاندے نے بے وقوف نے. نعوذ باللہ پھر آندے اسی انج ہو جائیے جویں ہو گئے جویں نہ سارے کچھ لٹائے اسی انج لٹ جائیے سارا کچھ دے کے تہاڈے قربا صدقے تہاڈے نام تے تہاڈے فرمان تے تہاڈے تے قربان ہو کے سب کچھ دے بیٹھے نے رب تے راستے تے. اسی ایویں ہو جائیے اسی کوئی بے وقوف ہاں. آواز آئی الا انہم ہم الصفہاء فرما میرے محبوب اعلان فرما دو جڑا نبی دی سوچ کے مننے بے وقوف ہوئی ہوں ہے جڑا بغیر سوچے سمجھے مننے عقل مند ہوئی ہوں ہے. عقل مند صحابہ کرام نے سوچے سمجھے بغیر جناب منی جا رہے ہیں. قرآن کی اندہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا کہ صحابہ کرام دی عزت عظمت اندر کوئی شک نہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت عظمت اندر کوئی شک نہیں۔ جیڑا بندہ امی عائشہ جہنمی کہے، اللہ ذوالجلال دی قسم تسی جدو میرے کو پوچھ دے ہو نا، میں تقریر کر رہے ہو نا، سوالاں دے فلاں کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، فلاں کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، فلاں کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، ادو میں نے بھی تکلیف ہوندی ہے کہ اس مسلمان ہو کے میرے کو پوچھیا کیوں نہیں، اجے سمجھ نہیں آئی، کدے انج پوچھے آئی، اے بھی مسئلہ پوچھنا کہ فلاں بندے نے میری اماں نو گالیاں دیتیاں نے، ادھر میں کاروبار کر لواں، فلاں بندہ روز میری ماں نو گالیاں دیندہ ہے، میں ادھر جنازہ پڑھ لواں، فلانا بندہ روزانہ میری اماں دی توہین کردہ ہے، میری ماں نو ننگیاں گالیاں دیندہ ہے، میں ادھر کاروبار رل کے کر لواں، دوستی کر لواں، تینوں اپنی ماں جڑی ہے او دی تینوں عزت گوارا ہے، او دی عزت تینوں جناب عزیز پیے، پیاری پیے، محبت پیے، عقیدت پیے، جڑے سارے مومنہ دی ماں نو گالی دے تو او دے بارے میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے، میں دکھ نہ ہوئے تو اور کی ہوئے، اسی رات ان صبر کریے، شوکتہ برداشت کریے، تے تو جناب جلسے دے اخیر تے آگے پوچھیں جناب کاروبار کر سکنے آ، اسی جنازے پڑھ سکنے آ، چودھری سردار وڈیرا ماتمی مر جائے تے ہوتے فیتے پورے تے بیٹھے ہوں تو تھلے منہ کر کے بغیرت اہل حدیثو آندے ہو جناب ویکھو ہن مجبوری ہے، مجبوری کا دیئے اے دے گھروں کھانے آسمان والا تیرا راز ہے کہ توحید پرست کلام ہے، پھر ڈردہ انہ سردارہ چودھریہ رافضیہ کولو ہے، ڈر اتاریے، تیری محبت بھی رب واسطے ہوئے، تیری دشمنی بھی رب واسطے ہوئے، پھر ہے تیرا عقیدہ، انہوں جا کے پچھے کھڑے ہو جاندے ہوئے ہاتھ بن کے مجبوری ہے جنازہ پڑھنے کولتے چیلہ میں جانا ہے، سنیے قرآن کی آندہ ہے، پھر آندے ہو ساڑھے گھر رامتہ سکون اطمینان برکت مولوی صاحب دعا کیتی جاؤ، اے جن گھر رامتہ نہیں ہوندیاں جب تک رب دی توحید واسطے بندہ غیرت مند نہ ہو جائے، جدوں عقیدہ توحید غیرت مند ہو جائے نا، این صدیق گزر رہے سن کولوں دی یہودیہ دا مجمع لگا سی تے نوی آیت مبارکہ آئی سی کہ اللہ فرماندے قرض دو صدقہ دو خیرات دو، رب دے ناتے قرض دو صدقہ دو خیرات دو، تے یہودی جڑا پادری سی تقریر کر رہے اگے سامنے مجمع بیٹھا ہے، صدیق نالو گزر رہے نے گلی چ آدھو سنیا جائے مسلمان دے نبی تے نوی آیت ہے اللہ قرض منگ دے بھوکا ہو گیا جائے نعوذ باللہ، اللہ قرض منگن دے ہے صدقہ منگ دے نا دا رب بھی بھوکا ہو گیا ہے، واہ صدیق تیری عزت تو قربان جائی، گزر دے اجتماع وڑا ہے اندر داخل ہو گئے، بندے ساری یہودی اگے بیٹھے نے تے صدیق اکبر سٹیج تے چڑھ کے یہودی پادری دے تھپڑ مارے، میرے رب دی توہین کرنا ہے، بھکا غریب فقیر تو ہے میرا رب غنی، انہیں کیا ان صدیق نو پکڑ لیا گیا سیدھا نبی پاک کو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندھو ساڑھے کو انصاف عدل، صدیق نے میں نو تھپڑ مارے دے منہ تے تھپڑ مرواؤ بدلہ لے کے دو، نبی پاک فرمایا صدیق تو مارے ہے، جی یا رسول اللہ مارے ہے، صدیق کے انکار کیوں میں کرے، مارے ہے یا رسول اللہ، کیوں مارے ہے یا رسول اللہ میں لنگ رہا سا، انہیں میرے رب دی توہین کیتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکیا، تھپڑ مار گیا، فرمایا یا رسول اللہ صدیق نعوذ باللہ غلط کہہ رہا، کوئی گواہ لے آئے، اسی اللہ نہیں مندے، اسی یہودی بھی رب نو مندے، اسی رب دی توہین کر سکنے آ، گواہ لے آئے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لے آ نہیں تو تھپڑ کھانا پے گا، آسمان تو جبریل آگے محبوبہ صدیق دا رب خود گواہ ہے، میں گواہ صدیق دا، جی دی توہین ہون لگے رب دی غیرت آسمان تے گوارا نہیں کر دی، تو زمین تے بیٹھے ہجے پوچھ دیں کاروبار کر سکنے یا نہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پارے پتا ہے کی فرمایا ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آنے، اپنی بیویاں ساری اکٹھی آنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پوچھا میری بیویوں کیوں اکٹھی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیہ دے عورتاں گزری اور زیورات پائے سن، اساں توڑے کو زیورات دا مطالبہ کرنے سن بھی زیورات لے دو،
نبی پاک نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دا مطالبہ 1 مہینہ میں گھرے نہیں آواں گا. آپ ناراض ہو کے جناب اپنے بالا خانے تشریف لے گئے. مہینہ گزریا واپس تشریف لے آنے گھر دے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول فرمایا عائشہ جی محبوب جی آیت تخیر نازل ہوئی ہے. فرمایا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میرے محبوب جی اپنی بیوی نے فرما دو جے دنیا دا مال چاندی ہو آ جاؤ میں تنوں مال دے کے نال طلاق دے دیاں. جے مال مطالبہ نہ کرو تو پھر قیامت والے اللہ تنہیں جنت دے اندر پیغمبر دا ساتھ دے گا. سنیے کی فرمایا ہے؟ فرما دنیا دا مال چاہیدہ مال چاہیدہ دنیا دا مال دنیا دا مال چاہیدہ دنیا دا مال چاہیدہ دنیا دا مال چاہیدہ یا تو ہانو طلاق چاہیدیے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آپ کی ازواج مطہرات نے سنیے فرما وَمَغَا قرآن پاک کی اندہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اماں جی فرما دیا نے ساری آپ دی ازواج مطہرات فرما دیا نے محبوب جی سن دنیا دا مال نہیں چاہینا سانو تے دنیا دا مال تے طلاق نہیں چاہینی سانو توڑا جنت دے اندر ساتھ چاہیدہ ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساریاں بیویاں جواب دیتا ہے اسمان تو وہی آ گئی ہے. فرمایا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی دیا بیویوں تو ہاڈے ورگی کائنات دی اندر عورت ہی کوئی نہیں. ہن سنو جڑا پیغام میں دینا چاہنا وہاں سارے دی ساری ازواج مطہرات اس بات دی دلیل قرآن دی آیت گواہ ہے. اے جنت دیا وارث نے ساری ازواج مطہرات جنت دیا وارث نے تے پھر انہاں دا جنت تے جانا یقینی ہے. یا تے کوئی دنیا آئے رافسی جڑا کہے کہ نہیں فلاں بیوی طلاق لے کے مال لے کے گھروں چلی گئی جے نہیں گئی ہے تو سارے جنت دیا وارث نے. پھر جڑا انکار کر دے جان بوجھ کے کر دے تے قرآن کی آندہ ہے فرما جڑا جان بوجھ کے قرآن و سنت دی مخالفت کرنا ہے فرما نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ دنیا بھی سزا دینا ہے اور قیامت نو بھی سزا دیں گا. پھر اللہ نے اس گروہ نو کی سزا دیتی ہے دنیا اندر بھی سزا دیتی ہے. کیڑی سزا دیتی ہے سنیے اللہ پاک نے عقیدہ توحید چین کے پیغمبر دی سنت چین کے کیا نہیں ویندے پورا مہینے اندر گھوڑے دے پوجا کرنا ہے تھلوں دی گزرنا ہے یا کربلا دی مٹی لے کے او دے ہوتے سجدہ کرنا ہے یا مکان دے چھت تے ہوتے پنجا لٹکا کے پوجا کرنا ہے یا غازی پاس لمبردار دا جناب کالا جنڈا مکان دے چھت تے لان دے. اور صحیح البخاری کھولیے مکانہ دے تے کالے رنگ دے جھنڈے کدوں لٹکائیں گے. مکے اندر او عورت جو اس گھر اندر مکان دے چھت تے جھنڈا ہوندا سی کالے رنگ دا جیسا عورت دے جناب جھنڈے دا معنی کی ہوندا سی کہ جس بندے دا جی چاہے اس گھرے آ جائے. اس گھرے جوان عورتاں ہر وقت دستیاب نے او عورتاں جھنڈے لاندی اصل اج ہوئی جھنڈا جناب کس طرح اللہ پاک نے انہاں گھریں جنہاں مسلط کر دیتا ہے جنہاں صحابہ کرام دی توہین و تنقید کیتی ہے. حتیٰ کہ توڑے علم دی اندر شاید نہ ہوئے میں پوری ذمہ داری بات کرنا ایران تو سید زادے محرم تو پہلے آندے جے کراچی اندر اور پاکستان دی اگواریہ عورتاں دے نال جناب مطاق کرن واسطے سید زادے لونڈے اور ایران دے آکے اتھے آکے بدکاری اور عیاشی کرتے نے متے دے نام تے تیرے میرے پورے ملک ہر چکلے دا سنٹر جناب جناب کھلیے وہ متے دے نام تے لسنس بقیدہ حکومت جاری کر دیئے. اے ساری صداواں نے گھر چو نکال کے پورا مہینہ عورتاں بار بازارن پھرتیا نے کوئی ماتم کر رہے ہے کوئی مجلس عزاداری اندر سارے انداز گزار رہے ہیں. اے سزا کیڑی ملی ہے فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ نے کیویں ذلیل کر دیتا اس گروہ نو. یا صحابہ کرام دا حیا نہیں کرنا صحابہ کرام دی عزت احترام نہیں کرنا. اللہ نے کیسا ذلیل و رسوا کیتے ہر وہ گروہ جڑا جان بوجھ
سوچ کے قرآن حدیث دی مخالفت کر دے اللہ نو سزا دیندہ سنیے قرآن فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اگے جناب سننا تیسرا گروہ دا تذکرہ سنیے قرآن کی اندے قرآن نے واضح نص بیان فرمائی ہے فرما قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میرے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں مثل تمہاری میں بشر ہوں مثل تمہاری قرآن پاک نے دوجہ مقام تے فرمائے قُلْ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا محبوب اعلان فرمائیے میں ایک بشر رسول ہوں قرآن دی ایک نہیں دو نہیں 20 آیات نے یہ پیغمبر کی بشریت میں کوئی شک نہیں آپ کے انسان ہونے میں کوئی شک نہیں آپ کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں آپ کے رجل ہونے میں کوئی شک نہیں آپ کے عبد ہونے میں کوئی شک نہیں اگر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بشر ہے تو پیغمبر کی بشریت میں کیا شک ہے اگر آپ کے باپ عبداللہ بشر ہیں تو مصطفیٰ کی بشریت میں کیا شک ہے ہمیشہ بشر سے بشر دنیا میں آتے ہیں بشر سے بشر دنیا میں پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے والدین بشر ہیں تو مصطفیٰ بشر ہے اگر آپ کا دادا عبدالمطلب بشر ہے تو مصطفیٰ بشر ہے آپ کا سلسلہ نسل ابراہیم علیہ السلام تک جا رہا ہے اگر ابراہیم و اسماعیل بشر ہیں تو مصطفیٰ بشر ہیں اگر آدم و حوا بشر ہیں تو یقیناً بشر ہیں تو مصطفیٰ بھی بشر ہیں اگر آپ کی ساریاں بیویاں بشر ہیں تو مصطفیٰ بشر ہیں اگر آپ کی ساریاں بیٹیاں بیٹے بشر ہیں تو مصطفیٰ کے بشر ہیں اگر آپ کے داماد و سسرال بشر ہیں تو مصطفیٰ بشر ہیں آپ کا خون سلسلہ نسب آپ کی اولاد آج بھی سید کائنات میں موجود ہے اور انہوں قیامت تک رہنا کیونکہ ان کی نسل سے حضرت مہدی نے پیدا ہونا فاطمہ الزہرا کی اولاد سے آج بھی سادات کائنات میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے بشر ہیں آل علی موجود ہیں وہ سارے بشر ہیں آل عقیل آج دنیا میں موجود ہیں وہ سارے بشر ہیں حضرت آل عباس دنیا میں موجود ہیں وہ سارے بشر ہیں آل جعفر دنیا میں موجود ہیں وہ سارے بشر ہیں آل حسن دنیا میں موجود ہیں وہ سارے بشر ہیں آل حسین دنیا میں موجود ہے وہ سارے بشر ہیں آل فاطمہ دنیا میں موجود ہے وہ سارے بشر ہیں اور حضرت ابو العاص کی اولاد زینب کی اولاد پیغمبر کی بیٹی کی اولاد آج کائنات میں موجود ہے وہ سارے بشر ہیں میں سوال کرتا ہوں اگر پیغمبر کے سارا خاندان سلسلہ نسب بشر ہے تو پیغمبر کی بشریت میں کوئی شک نہیں ہے تم نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹی روایت کر کے بیان کیتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اب بتلاؤ میں تمہارے اس جھوٹی روایت کو مانوں اس موضوع اور من گڑت روایت کو قبول کراں یا میں اس قرآن دی آیت نو مننا کیڑی فرما قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پریشان تو نہیں ہو گئے لڑائی موک گئی نے چلو توجہ آؤ اللہ تو آنو جدر وہابی آپا سے محبت کر گئے اللہ انشاءاللہ سمان تو رحمت نازل کر دے گا توجہ ہے اللہ یا اللہ ساڑھے دل جوڑ دے اللہ ساڑھے دل اج محبت پیدا فرما دے نفرتاں قدورتاں اللہ ساڑھے دل چو کاٹ دے پیار نصیب فرما دے توجہ ہے ماشاءاللہ فرمایا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد فرما اللہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا اللہ کسے چو پیدا نہیں ہویا اللہ کو دے وچوں کوئی پیدا نہیں ہویا واضح قرآن دی آیت دی تو مخالفت کریں کیویں لولا کلا ما خلقت الافلاک اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو کچھ نہ بناتا قرآن کی اند ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو جھوٹی روایت گھڑے کی آکھے عیسائیوں نے جھوٹی روایت گھڑی پتہ کیا کہ آدم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام دا نام لیا تے تاں اللہ معاف کیتا ہے رافضیہ نے کیا نہیں تو غلطی لگی نبی پاک دے تے مولا علی دا نام لیا سی تیجا گروپ اٹھیا سکے توڑے کو دعا تو اسی گھاٹا صرف نبی پاک دا نام لیا سی تنہ نے جھوٹ بولے ہے اور قرآن نے سچ کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تنہ نے جھوٹ بولے ہے قرآن نے سچ فرمائے تو واضح قرآن دی نص آیت دی مخالفت کرے اللہ تن پھر سزا کے دیتی ہے تسی سوچو گے سزا کیڑی لپی ہے ویکھ لو سزا اخبارات نہیں پڑھ دے وہ جو پکڑا گیا ہے وہ جعلی تھا وہ پیر جعلی تھا جو پکڑا گیا وہ جعلی تھا جدو اساں کیا سی بس سارے جعلی ہوں دن
ਉਦਾਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਪੀਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦਾ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਜਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਜਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ, ਜਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਜਾਲੀ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਤੁਸਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀਰੀ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਬਵੋ, ਮੁਜਾਵਰ ਬਨ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਨ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲਾਓ, ਟਿੱਟਰ ਜਨਾਬ ਤਿੱਤਰ ਬਤੇਰੇ ਲੜਾਓ ਔਰ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੱਟੇ ਲੜਾਓ ਤੇ ਦਾੰਦ ਜਨਾਬ ਦੁੜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਖਾਲਿਫ, ਨਮਾਜ਼ रोजे तो आसाद। ये जेड़े पीरी फकीरी साढ़े मुल्क दी है सारी दी सारी कुरान और सुन्नत दे खिलाफ है। विलायत कोई अलग शोबा नहीं है। हर वो वली है जेड़ा तौहीद परस्त है, हर वो वली है जेड़ा नमाज दा पाबंद है, रोजे दा पाबंद है, दीन और शरीयत दा पाबंद है। वो अल्लाह दा वली है। वली नूं ते सिंह को नहीं लगे हुंदे। जेड़ा भी कुरान और सुन्नत दा पाबंद है वो अल्लाह दा वली है। कौम दा कोई होए, कबीले दा कोई होए, मुल्क कोई होए, शहर कोई होए, बस्ती कोई होए, जबान कोई होए, जेड़ा भी कुरान और सुन्नत दा पाबंद है वो अल्लाह दा वली है। जेड़े विलायत तुसां बनाई है, मजूब होए, मलंग होए, कलंदर होए, मन के पाए उन कशकोल हाथ जो मुतार होए और मन के पा के हूद आवाज़ इंदा होए। मतलब दरिया दे किनारे बह के चिल्ले कट्टे, जंगल दौड़े ते चिल्ले काटे, सिर मुंडा दे ते जनाब जनाब होते सबज चोला चुगना पा लवे ते ओ वली है। औरत मर्द होवे जनाना लिबास पहने ते वली है। ये सारी विलायत जाली है, मसनूई है, पाकिस्तानी है, झूठी है। ये सारी कुरान दे खिलाफ है, हदीस दे खिलाफ है। शरीयत नहीं, शरीयत है ते कब्र नूं पुख्ता करना हराम है। जे एवें समझ नहीं आई झूठ बोल दो आंदे हो। एक मौलवी कहने लगा हम नहीं कहते इस कब्रों पे सजदा करो, ये जो कर रहे हैं ये मुशरिक है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। हमारी कोई किताब दे दो, हमारी कोई कैसेट किताब ले आओ जिसमें हमने कहा हो कि कब्रों पे सजदा करो। हम पे इल्जाम लगाते हो हम कब्रों पे सजदा करवाते हैं, हम नहीं करवाते। जो करते हैं वो खुद करते हैं। मैं पूछता हूँ कज़्ज़ाब लोगों, ये कहते हो कि नहीं नहीं हम सजदा नहीं करवाते, ये तो ऐसे है जैसे कोई बंदा हाफजाबाद दे चौक दे अंदर या गुजरावाला दे चौक दे अंदर शराब दा मटका भर के बह जाए और जनाब नाल प्याले रख के बह जाए। जेड़ा बंदा है उन्होंने शराब दा जनाब प्याला भर के दई आए, पीती आवे और शाम नू कहे मैं नहीं पिवांदा, दुनिया आपे आंदी है ते पी जांदी है। मैं सवाल करना जे तू शराब पिवाना नहीं सी, शराब नचोड़िया क्यों? जे शराब पिवाना नहीं सी मटका भर के चौक विच बैठा क्यों? जे शराब पिवाना नहीं सी प्याले रख के तू पा पा के क्यों देंदा रहा? जे कब्र ते सजदा नहीं सी करवाना ते कब्र पक्की बनाई क्यों? खुद कब्र पक्की बनाना है ते आना सी सजदा नहीं करवांदे। खुद कब्र पुख्ता बनाना है। तैनू पता है कच्ची कब्र ते दुध नहीं कोई ले आंदा, पक्की होएगी तो कोई ले आएगा। कुछ खर्चा करोगे तो कुछ लभेगा। आंदे ना पहले साल चट्टी ते मुड़ खट्टी ताही ते आमिर चीमा आए थे तुहाडे लागे दे करीब जदों शहीद होया ते मौलवी गुजरात दे ने पता की कहा सी कि मेरे को करोड़ रुपये ले लो कनाल जगह दी मैंने दे छड़ो। ये दरबार है या फैक्ट्री? आंदा पैसे ले लो। फिर जगह क्यों दिलावर चीमा खरीदी गई, पैसे दे के आंदा पैसे ले लो जगह मैंने दे दो। पता है लाना लाख ते खर्चा जनाब वापस इंशाल्लाह 1.25 लाख होना। पता है दरबार है, ये तो बकायदा एक फैक्ट्री है, बकायदा कारोबार है। इसनू विलायत आंदे। अल्लाह ने फिर किवें इस लुटिया ने जिवें समझना आए। आओ मेरे साथ चले, तुम्हें मैं बाबा फरीद नापाक पतन के दरबार पे ले जाऊं। नापाक पतन वाला दरबार वेखिया जे, पाक पतन। जाओ मेरे साथ चलो, दिन को चलो रात को चलो। वहां मर्द औरतें अयाशी बदमाशी न कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को कबूल कर लूंगा। जे अगर कर रहे हो तो फिर मान लो कि अल्लाह ने तुम सजा दी। जाली पीरां दे तुहाडे पिछे ला के तुहाडी इज्जतां बर्बाद हो जाने। अल्लाह अहले हदीसो जवानों जीते रहो, जागते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हमारी औरतें या दीनी इज्तिमा सुनने जाएं, या जुमा पढ़ने आए, या ईद पढ़ने जाएं, या घर चो निकलन ते किधर। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। या जावन ते मक्के जांदियां ने या जान ते मदीने जांदियां। इते जनाब 9 रातां गुजारन जानी। 9 रातें ट्रालियां गड्डियां बिड़ी वाले शाह वाले मेले ते औरतां को नहीं आउंदियां होणियां। हदीसां दियां सन
یا حدیثیں دی نہیں ہونی پھر تے کھلو کے پڑھیا کرو گا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولی ماتا واللہ کنہ دی اس طرح لٹ رہی آنے کنہ دی بیبیاں عرس میلے تے آئیاں نے کنہ دی عورتاں نے کون نے کڑے مذہب مسلک دی آنے تے پڑھیا کرو اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ نے بچایا کس تو نولی ماتا واللہ ونسلی جہنم وساعت مسیرہ سنیے جنو حدیث مصطفیٰ سامنے آ جائے رفع الیدین دی حدیث آ جائے تے کمی ہمارے بزرگ نہیں مانتے جے جناب اونچی آمین دی حدیث آ جائے کمی بزرگ نہیں مانتے مغرب کی نماز تو پہلے نفلوں دے بارے حدیث آ جاتے ہیں بزرگ نہیں مانتے اور سنو بزرگ کیا مانتے ہیں بزرگ اے یہ گلہ مندے نے کی اے قربانی آ رہی ہے نا فرماتے ہیں بزرگ قربانی جڑا بندہ قربانی دا جانور خرید لوے نا فرمان جانور قربانی دا خرید لوے پھر کی کرے یعنی جے قربانی دا جانور خرید لوے پھر وہ قربانی دا جانور گم ہو جائے جے جانور قربانی نہ خریدے پھر وہ جانور گم ہو جائے پھر کی کرنا چاہیے حضرت صاحب آئے بندہ آیا مولانا صاحب حضرت صاحب مسئلہ دسو پوچھو کی پوچھ دے ہو میں جانور خریدیا سی قربانی دا تے او ہو گیا گم میں کی کراں فرما تو امیر ہے یا غریب ہے حضرت جی میں غریب ہاں فرما جے تو غریب ہے تو جا لازمی خرید جے امیر ہے تو کوئی گل نہیں تیری وہی قربانی ہو گئی جی غریب ہے تے دوجا تیرے تے لازم ہے پھر آیا حضرت جی تو ساں فرماسی دوجا جانور خریدو جی تے میں او خرید لے اللہ دی رحمت ہو گئی پہلے بھی لب گیا ہن میں کی کرا میرے گھر تے دو گئے قربانیاں دے جانور فرمایا جے تو امیر ہے ایک ذبح کر لے جے غریب ہے تے دوئیں کر میں آج تک اس فقہ دی سمجھ نہیں آئی بھائی بیچارے غریب نال ظلم کیوں میں ایک مولوی کو لو آہستہ جب پوچھا بھائی غریب نہ ظلم کیوں ہوندہ ہے یہ توڑے مسئلے کیچ کیوں ہیں جڑا اس جواب دیتا ہے او میں توڑے سامنے نہیں دا سکتا او میں تو وکھرے دساں گا میں گڈی جان لگا میرے کو پوچھ لیا جے 10 روپے دیکھ مفت دسنا لوی نہیں آندہ ہے یہ دی خاص کوئی حکمت ہے او تو پھر دساں گا میں کہا سنو غریب نہ ظلم و زیادتی کیوں اگر سنے آسی تو اڑا مسلک بڑا قیاس نہ لے تے بڑی فقات نہ سمجھ ہوندے تے فقات دے بھی خلاف ہے کہ غریب بندہ دوئیں کرے تے امیر ایک کرے تے حدیث کی ہے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جھوٹ بول دے جڑا ہوں ہے یہ مسئلہ حدیث اندر ہوں ہے حدیث دے اندر نہیں ہوں غلط ہوں ہے بندہ جڑا ہوں ہے حدیث نہیں ہوں حدیث جو مسئلہ کی ہے صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے اندر بکریاں تقسیم کر رہے ہیں بکریاں تقسیم کر رہے ہیں بکریاں وندے قربانی دے بکریاں وندے رہنا ہے آخر تے کی ہویا ہے ایک صحابی جڑا آیا ہے نبی علیہ السلام نا ایک بکری رہ گئی ہے چھوٹی جے لیلی رہ گئی ہے جڑی اردنتی نہیں اجے عمر نو نہیں پہنچی نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سارے بکریاں لے گئے نے تے میں رہ گیا وہاں فرمایا تو لیلی چھوٹی جی اے ہی لے جا یا رسول اللہ اے عمر نو نہیں پہنچی قربانی کیویں ہوئے گی فرمایا تو میری امت غریب ہے تیری قربانی اللہ اے ہی قبول کر لوے گا تیرے بعد قیامت تک اور کسی دی جناب چھوٹی قربانی نہیں ہوئے گی لیکن تیری اجے ہی قبول کر لے گا تو میرے کول کھڑا سے میں قربانیاں ونڈ رہا ساں تے سارے لے گئے نے تو رہ گیا میں تنہ خالی موڑ کے کیویں کہ جنا واپس بھیجا فرمایا میں تنہ واپس نہیں بھیجدا تو لے جا غریباں واسطے اللہ یہی قربانی قبول فرما لے گا اور غریب محبت شفقت آئیے کی فرمایا ہے فرمایا ایمان والو جدو قربانی کرو جی اللہ جی فرما قربانی کرن تو با فقلو منہا واتم القان والموتر جڑے میرے جناب غریب بندے سوال کرن انہاں بھی دیو جڑے سفید پوش سوال نہیں کر دے ان غریب بندے ہو انہاں دے کرو تواڈے واسطے تواڈی قربانی اندر میں انہاں دا حصہ رکھ چھوڑیا ہے انہاں غریباں بھی گوشت دیتا کرو تاکہ عید دی خوشی اندر شامل ہو جان اور غریباں نال مہربانی نبی علیہ السلام نے کی فرمائی ہے آپ نے 2 مینڈے 2 چھترے قربانی کیتے آپ نے پہلا جانور ذبح کیتا فرما اللہ میری طرفوں میری آل دی طرفوں قبول فرما تے دوجا چھترا ذبح کرن لگیا فرما میرے اللہ اے جڑا جانور ہے اے میرے ان امتیاں والوں قبول کر لے جنہ میرے امت دے غریباں نے قربانی اج نہیں کی تھی
تو اللہ نے سزا دیتی ہے تو حدیث دی مخالفت کیتی ہے غریباں تو دو کروائی یعنی اللہ نے کیویں ذلیل رسوا کیتا ہے فرما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولئ ما تولى ونصلئ جہنم وساءت مصیرا اللہ نے کیویں رسوا کیتا ہے کیویں ذلیل کیتا ہے قرآن و حدیث دی مخالفت کرنے دی وجہ تو فرمانے لگے جی کی فرمایا ہے فرمان لگے جناب جے پانی نہ ملے تیمم کر لو جی تیمم کر لیا کہ دے نال فرما پاک مٹی نہ تیمم قرآن کی آندے جے پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی نال پاک مٹی نہ تیمم کر لو بزرگاں نے کی فرمایا ہے جے مٹی نہ ملے تے چونے نال کر لو جے چونا نہ ملے تے سرمے نال کر لو چونا نہ ملے تے سرمے نال کر لو میں کہ جے سرما نہ ملے یعنی تسی دسو میں کہ توے دے پچھلے پاسے نال کر لو ہاتھ مارو تے پتہ چلے کہ حدیث دی مخالفت دی سزا اللہ دیندا ہے فرما فلیعذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم تو سینکڑوں حدیث دی مخالفت کیتی ہے ایک وتر دی حدیث آئی ہے جواب آیا ہم اس حدیث کا جواب دیں گے ہمارے بزرگ نہیں مانتے اللہ دے بندو حدیث آ جائے تے جواب نہیں دیویندا حدیث آ تے سوچیندا نہیں حدیث آوے تے جناب سوچو بچارے چ نہیں حدیث آ جائے تے من جویندا ہے فوری قبول کر لویندا ہے قرآن کی نقشہ کھینچنا ہے فرما انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون حدیث آ جائے تے فوری منین ہے تو حدیثہ نو چھوڑے اللہ نے سزا دیتی ہے کیڑی کیڑی سزا دیتی ہے سنیے جناب عقیدہ جناب کنہ بیان کیتا ہے کسے نے کیا جناب ویکھ لو نا ایک بزرگ گئے تے نبی علیہ السلام قبر پاک چو ہاتھ بار کڈیا تے 90,000 بندے نہ جناب ویکھیا ایسی ایسی خرافات اللہ نے کہانیاں مسلط کیتیاں نے کدے نہیں سوچے یا سوچ لکھن والے نے کہ قبر سے ہاتھ بیر کیسے آیا ہوگا کبھی نہیں سوچیا صدیق عمر عثمان علی واسطے ہاتھ بار نہیں آیا ایک کیڑا بزرگ ہے جنہیں جناب بار ہاتھ کڈیا کیڑا بزرگ ہے جدے واسطے ہاتھ کڈیا گئے لوگ جناب عمرہ کرنے گئے حج کرنے گئے تے کعبہ شریف ہوتے ہے ہی کوئی نہیں دسیا گیا کعبہ شریف کے تھے پریشان ہو گئے کہ کعبہ ہی کوئی نہیں کہنے لگے رابعہ بصری نو طواف کروان گئے کعبہ تو گیا تھوڑی دیر انتظار کرو ہونے کعبہ واپس آ جاندے مکے تو چند میل دور مصطفیٰ کھڑے رہتے کعبہ نہیں گیا صدیق کھڑے رہتے کعبہ نہیں گیا عمر کھڑے رہتے کعبہ نہیں گیا علی مرتضیٰ کھڑے رہتے کعبہ نہیں گیا رابعہ بصری واسطے کعبہ گئے کسی نے کیا نہیں قبر چو بزرگاں نے ہاتھ بار کڈیے تے جناب 90,000 بندیاں نے ویکھے آخر جھوٹ دی کوئی انتہا ہوندی ہے جھوٹ دا آخر کوئی آگا پیچھا یا کوئی دا لینگ یا کوئی پیر ہوندے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے نام تے جھوٹ گھڑی جا رہے ہو بنائی جا رہے ہو رب دے عذاب تو ڈریے رب نے پھر میں عذاب دیتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہجے بھی کئی مدرسے آتے ہیں جتے باقاعدہ حلالے دے سنٹر کھلے ہجے بھی جائیے تے حلالے کا فتوہ ملتا ہے حلالے ہوتے ہیں حلالے کروائے جاتے کی سمجھ دیو یہ سزا نہیں جنہاں دی عزت نہ رہے اللہ دی قسم عدالتہ چاہو تے جناب نکاح ہو رہا روزانہ وکیل جناب کیس لڑکے جوڑا گھروں نش کیا ہے نکاح ہو رہا بتلاؤ کون نے نکاح پڑھانے والا اہل حدیث ہے تو جلائیے نہیں ہے اہل حدیث کس دا رجسٹر ہے کون ہے پڑھانے والا ایک کیڑا مذہب جن اجازت دیتی ہے گھر چو نس جاؤ تو نکاح عدالتہ ہو جائے گا آواز ہوندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہر گروہ کو اللہ نے سزا دی ہے قرآن کی واضح حدیث کی واضح اور نصوص کی مخالفت دی وجہ تو ہر گروہ نو سزا ملی ہے کسی دی عزت لٹ گئی کسی دی غیرت لٹ گئی کسی کا ایمان لٹ گیا جناب اللہ نے سزا دیتی ہے اہل حدیث و اہل حق تم ہو کہ تم پر اللہ نے فضل و رحمت کی ہے جزائے خیر دی ہے تم پہ سزا نہیں دی اگر تم اہل حق نہ ہوتے تو امام بخاری و امام مسلم اہل حدیث نہ ہوتے اگر تم اہل حق نہ ہوتے امام مالک احمد بن
حنبل شافعی اہل حدیث نہ ہوتے، اگر تم اہل حق نہ ہوتے، عبداللہ بن مبارک عطا بن ابی رباح عقیدے میں آل الحدیث نہ ہوتے، اگر تم اہل حق نہ ہوتے تو محدثین کرام عقیدے میں آل الحدیث نہ ہوتے، اگر تم اہل حق نہ ہوتے تو حضرت امام بخاری رفع یدین پر الگ کتاب نہ لکھتے، اگر تم اہل حدیث اہل حق نہ ہوتے حضرت امام بخاری جز القرآن فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے پر الگ کتاب نہ لکھتے، اگر تم اہل حق نہ ہوتے تو محدثین عقیدے میں آپ اہل حدیث نہ ہوتے، اگر تم اہل حق نہ ہوتے اللہ تمہیں عرفات کی کبھی امامت عطا نہ کرتا، اگر تم اہل حق نہ ہوتے اللہ تمہیں بیت اللہ کے اذان کی ذمہ داری نہ سونپتا، اگر تم اہل حق نہ ہوتے بیت اللہ کی چابی تمہارے پاس نہ ہوتی، اگر تم اہل حق نہ ہوتے بیت اللہ کی امامت تمہارے پاس نہ ہوتی، اگر تم اہل حق نہ ہوتے مسجد قباء کی امامت تمہارے پاس نہ ہوتی، تم اہل حق نہ ہوتے تو روضہ رسول کی چابی آپ کے پاس نہ ہوتی، اگر تم اہل حق نہ ہوتے روضہ رسول کے پہرے دار تم نہ ہوتے، اگر تم اہل حق نہ ہوتے مسجد نبوی کی امامت تمہارے پاس نہ ہوتی، اگر تم اہل حق نہ ہوتے تو تمہارا یہ منہج و طریقہ وہاں بھی نہ ہوتا، اگر تم اہل حق نہ ہوتے تو صحیح البخاری کی ایک ایک حدیث جو ہے آپ کے عقیدے کی حمایت نہ کرتی، محدثین کے فکر سے اگر تم ہٹ گئے ہوتے تو یہ محدثین کرام سارے کے سارے اہل حدیث اور اہل سنہ اہل حدیث نہ ہوتے، اگر یہ سارے محدثین کرام اس عقیدے پر قائم ہے جس عقیدے پر تم آج قائم ہو، ہمیں کہا کرتے ہیں تمہارے کوئی عقیدے کی کتاب دنیا میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں قرآن پاک ہے، کہنے لگے نہیں کسی محدث نے وہ کتاب لکھی ہو، میں کہا کرتا ہوں دنیا میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو آج سے اپنی 150 سال پہلے دنیا کے اندر کوئی کتاب پیش کرے، جائیے علماء شیعہ سے جناب علماء بریلویہ سے پوچھئے کہ سوس احمد رضا خان سے پہلے تمہاری عقیدے پر کون سی کتاب جس تو ہمارے عالم نے لکھی ہے اس کتاب کو ہمارے سامنے پیش کرو، جائیے سوال کیجئے علماء دیوبند سے پورے ادب و احترام کے ساتھ کہ دارالعلوم دیوبند بننے سے پہلے تمہاری کوئی عقیدے کی کتاب جو دنیا میں کسی تمہارے عالم نے لکھی ہو اس کتاب کا نام دیجئے، نہیں ملے گا۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہاری عقیدے کی کتاب کوئی ہے آج سے 200 300 سال 400 سال پہلے تو ہم کہیں ہاں ہاں صحیح البخاری کی امام بخاری کی صحیح البخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید یہ ہمارا عقیدہ ہے، ابن خزیمہ کی کتاب کتاب التوحید یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام ابن مندہ کتاب کتاب الایمان یہ ہمارا عقیدہ ہے، پڑھیے ہماری عقیدے کی کتابیں آج سے 150 سال نہیں کئی 100 سال پہلے کی موجود ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جس عقیدہ تمہیں قبول نہ ہو جو عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہو اس عقیدہ کو پیش کیجئے، ہم اصلاح کے لیے تیار ہیں، لیکن 150-200 سال پہلے تمہارا اس کائنات میں وجود نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو محدثین کے فکر اور منہج پر قائم ہیں، اگر ہم اہل حق نہ ہوتے اللہ کی قسم جب مرزا قادیانی نے بات کہی سی کہ اگر مولانا ثناء اللہ مرسری سچا ہے تو اللہ دی زندگی اندر میں نو ہلاک کر دے، پھر علامہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری زندہ رہے اور مرزا قادیانی 40 سال پہلے مر گیا لیٹرین و بات دی اندر، پوری دنیا پکار اٹھی، بریلوی دیوبندی حدیث پکار اٹھے کہ شیخ الاسلام کے ساتھ اس نے مبالغہ کیا اور مر گئے ہلاک ہو گئے، شیخ الاسلام زندہ رہے۔ اس کا مطلب ہے جس دن مرزا قادیانی مر گیا تھا اسی دن مسلک حدیث کی حقانیت پر مور لگ گئی تھی، اگر شیخ الاسلام زندہ نہ رہتے شیخ الاسلام کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا مسلک حق اور سچ تھا، تبھی تو مرزا کے دعوت مبالغہ دے کے خود واصل جہنم ہوا اور شیخ الاسلام 40 سال بعد سرگودا کے اندر فوت ہوئے اور آپ کی قبر سرگودا میں بنی۔ تو یہ سارے شواہد اس بات پر واضح دلائل ہیں کہ اللہ کی رحمت سے قرآن و سنت پر قائم ہے اگر صحیح معنوں میں پوری دنیا میں تو وہ آل الحدیث ہے۔ کہتے ہیں تم انگریز کی پیداوار ہو، میں کہتا ہوں اچھا ہم تو انگریز کی پیداوار ہیں، کہنے لگے ہاں، تو تم حنفی ہو، کہنے لگے ہاں، تو میں کہتا ہوں امام شافعی مالک احمد بن حنبل محدثین کرام بخاری و مسلم و داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ ان کے عقیدے پر آج قائم کون ہے؟ بتلاؤ کیا تم پیغام دینا چاہتے ہو دنیا کو کہ ابن دجنہ محدثین کرام کی فکر سوچ مسلک ختم ہو گیا ہے لہذا تم تو ان کے عقیدے پر نہیں ہو؟ بتلاؤ اس وقت اللہ کی زمین پر امام بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ شافعی و مالک احمد بن حنبل ابن خزیمہ ابن مندہ انہوں نے جو عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں ان عقیدے کا حامل اس رب کی زمین پر کون ہے؟ تم تو ہو نہیں، بتلاؤ اور کون ہے؟ یا بتانا چاہتے ہو کہ جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ سارے کے سارے انگریز کی پیداوار تھے، نعوذ باللہ وہ ختم ہو گئے، ان کی فکر ختم ہو گئی؟ نہیں، ہم محدثین
کے منہج پر قائم ہیں اور انشاءاللہ ہم قیامت تک اس منہج پر قائم رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ نبی اور رسول اور پیغمبر میں کوئی فرق ہو تو براہ کرم وضاحت کریں۔ یاد رکھیں پیغمبر تو یہ رسول کا ترجمہ ہی ہے، نبی اور رسول میں بعض مفسرین محدثین نے فرمایا کوئی فرق نہیں۔ بعض نے فرق یہ ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے جس پر اللہ شریعت نازل کرے۔ بعض مفسرین نے یہی فرق بیان کیا ہے کہ جس پر اللہ شریعت نازل کرے، کوئی کتاب نازل کرے، کوئی شریعت صحیفہ نازل کرے، وہ رسول ہوتا ہے، اور جو کسی اور پیغمبر کی شریعت کو ہی آگے پھیلائے پہنچائے وہ نبی ہوتا ہے۔ 24 نومبر 2012 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اولک دے اندر قاری بن یمین عابد صاحب خطاب فرمائیں گے، اور دعا کر دیں، سارے ساتھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ معاونین اس جلسے کے معاونین، مسجد کے معاونین کے ساتھ درجے بلند فرمائے۔ مولانا احمد دین صاحب اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دیں۔ دعا کر دیں۔ کی خیال ہے آدھا گھنٹہ لانا؟ اچھا، مقام معاشر کہاں ہوگا؟ بعض تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں ہوگا۔ اس پر کوئی میرے علم میں کوئی واضح ٹھوس سکہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تفاسیری کتابوں میں موجود ہے کہ عرفات کے میدان میں ہوگا۔ جتنے بھی ہوئے گا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کی خیال جی؟ حساب کتاب دے لو گے نا تو ان کیڑی پریشانی ماشاءاللہ۔ حساب کتاب تو ہو ہی جانا ہے، اتنے ہونا ہی ہے، تو جتنے بھی لے لوے وہ دی مرضی جتنے لے لوے۔ تو بہرحال بعض روایات میں ہے کہ عرفات میں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو مقروض ان قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ جن عوام نے یہ پروگرام کرا، محنت کی، تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون قبول فرما۔ جن عوام نے کھانا وانا انتظام انسلام کیا، جن نوجوانوں نے یہ انتظام کیا، اللہ ان کے ایک ایک قدم پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ ان کا دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جس ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص کر حاجی عبدالوحید صاحب نے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ مولانا احمد دین صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے صدقہ جاریہ کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔